سی فوڈ میں سے کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی حرام؟ بنت حوا نے پوچھا ہے. سمندری مخلوق میں جمہور کے نزدیک تو سب کچھ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، بہت سے مسائل میں امام محمد نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، بہت سے مسائل میں امام ابو یوسف نے اختلاف کیا، بہت سے مسائل میں دونوں نے امام حنیفہ سے اختلاف کیا. یہ تینوں استاد شاگرد تھے. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں تمام علماء حنفیہ متفق ہیں کہ سمندر میں صرف مچھلی کھانا حلال ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی اور مخلوق وہ جائز نہیں ہے. جو دیگر حضرات ہیں ان کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے، یہ تمہارے کھانے کے طور پر اور مسافروں کے لیے. اس آیت سے استدلال کیا ہے بہت سے حضرات نے. ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ بھی چونکہ شافعی مسلک کے ہی زیادہ قریب ہیں اور ان کے اصول وہی ہیں جو یعنی ظاہر حدیث کو لینا یا ظاہر آیت کو لینا، تو ان حضرات نے جو ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں یا عرب ملکوں میں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں، تو ان حضرات کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ احل لکم صید البحر، کہ سمندر کا شکار ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے. تو سمندر کے شکار میں تو ظاہر ہے سب کچھ آ جاتا ہے. جو حنفیہ کی دلیل ہے وہ پہلی بات تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ ایک خاص سیاق و سباق ہے. اس کا وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن مجید اس سے پہلے والی آیت میں یہ کہتا ہے کہ حالت حرم میں خشکی کا حالت احرام میں خشکی کا شکار تم پر حرام ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز کو حلال و حرام نہیں قرار دیا جا رہا، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حالت احرام کی پابندیاں وہ سمندر پہ لاگو نہیں ہوتی. جیسے آپ خشکی میں جب شکار کرتے ہیں احرام کی حالت میں تو آپ پر اس کا کفارہ لازم آتا ہے، تو سمندر کا شکار پہ کفارہ لازم نہیں آتا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھیں، یہ احرام کی متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے. رہا مسئلہ کہ مچھلی کے علاوہ باقی چیزیں پھر کس دلیل سے امام ابو حنیفہ نے ان کو ناجائز کہا ہے، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. سب سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کر دیں گے اور خبیث اور گندی چیزوں کو حرام کر دیں گے. اب جو خبائث ہے، اگر ہم سمندر کی ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو سمندر میں تو ایسا گند نکلتا ہے جس کو کوئی بھی دنیا میں، یعنی اگر حلال ہونے کا فتویٰ بھی دے گا تو کھائے گا نہیں وہ اس کو. سمندر میں تو سمندری مینڈک بھی ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا گند نکل رہا ہے سمندر سے، تو بدبودار چیزیں بھی نکلتی ہیں جن کی گھن آ رہی ہوتی ہے. تو خبائث جو ہے نا، خبائث وہ تو اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے. تو اگر ہم سمندر کی ہر مخلوق کو حلال قرار دیتے ہیں تو بھائی اس میں تو پھر سمندری مینڈک بھی آئیں گے اور اس میں تو بہت ساری گند بلا اس میں چیزیں بھی آئیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سمندر کی ہر چیز خبائث سے خارج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خبیث اس چیز کو کہا جائے گا جس کو حدیث میں خبیث کہا گیا ہو، یہ بات بھی غلط ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ بھی خبیث سمجھتے ہیں، ہم بھی خبیث سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کو خبیث نہیں کہا گیا بلکہ حدیث اس سے خاموش ہے. مثال کے طور پر عرب علماء یہ جو منی ہے اس کو پاک کہتے ہیں، حرام یعنی ناپاک نہیں کہتے، مگر اس کے کھانے کو حرام کہتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ خبائث میں ہے، یعنی سلیم الطبع انسان اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ عرف سے بھی بہت سی چیزوں کا خبیث ہونا پتہ چلتا ہے. اب مچھلی کو کیوں مستثنیٰ کیا گیا، اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو مردار ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اچھا، مردار بھی قرآن کے مطابق حرام ہے. جتنے بھی مردار ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جگہ جگہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے، یعنی جو مردار ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، جانور ذبح کر کے کھانا پڑے گا. تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ تو سب مردار ہے، وہ ذبح تو نہیں کی جاتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا. اس سے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. السمک ایک مچھلی ہے جو مردہ ہونے کے باوجود حلال ہے، وہ ذبح نہیں کی جاتی، اور ایک ٹڈی ہے. ٹڈی ایک مخصوص چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تمام مردار وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن نے حرام قرار دیا، اس میں سمندر کا اور خشکی کا فرق نہیں ہے. تو ان مردار میں دو چیزوں کو حدیث میں مستثنیٰ کیا گیا ہے، صرف مچھلی اور
مچھلی اور اس کو ٹڈی کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ باقی تمام مردار اپنی اصل پہ ہیں، وہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے امام حنیفہ کا مسلک اس بارے میں بہت مضبوط ہے